السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مشرف عباس مصری کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایام عزا ہے، ایام غم ہے۔ اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو بالخصوص رہبر معظم اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ پہلے بتایا، ایام عزا، یہ عزا آج ہم اسی مناسبت سے پروگرام لے کر کم کے شہر جمکران کی مسجد سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ موضوع جو آج ہمارا ہے بہت اہم موضوع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو خروج ہے، جو مدینے سے وہ خروج کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے وہ وہاں سے خروج کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنے فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے، مقصد خروج کیا ہے، آج ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہمارے بچے اگر پوچھیں تو بتا دیں گے جی امام حسین نے کربلا جا کے انہوں نے خروج کیا، کربلا چلے گئے اور شہید ہو گئے، لیکن مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، کس وجہ سے وہ شہید ہوئے۔ مدینے سے جب وہ خروج کر رہے ہیں، اس وقت وہ ایک جو خط ہے وہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اب سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ جب کوئی امام کسی علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایک خطبہ دے رہے ہیں، یا وہ خطبہ دیتے ہیں یا کوئی نصیحت کرتے ہیں، لیکن امام آج خطبہ نہیں دے رہے۔ جب خروج کر رہے ہیں تو خطبہ نہیں دے رہے، لیکن ایک نامہ دے رہے ہیں، ایک خط دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، اور اس میں تمام تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ میں کس وجہ سے خروج کر رہا ہوں اور میں کیوں خروج کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے نکلنا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں، اپنے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کہیں پر کسی کام سے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں سے ہماری واپسی نہیں ہے، ہم واپس نہیں آ سکتے، ہمیں وہاں پر قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم ایسا کریں کہ اپنے فیملی کو ایسے محفوظ جگہ پر چھوڑ کے جائیں گے تاکہ ہمارے بعد ان کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ کربلا میں جا کے شہید ہونا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی خاص مقصد ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضی رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کیونکہ ایام عزا جیسا کا اور جمکران کی مسجد میں ہم موجود ہیں، ایک خاص تاثیر ہے اس مسجد کی، کیونکہ ایام عزا بھی ہے، پیچھے مجلسیں بھی چل رہی ہیں، دعا کمیل بھی چل رہی ہیں، اور ہمارے انشاءاللہ نمبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، کال کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کال کر سکتے ہیں، کوئی سوالات ہوں اس سوال کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے نمبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ جو آج ہمارا جو موضوع کی مناسبت ہے، مقصد امام حسین کہ وہ کس طرح خارج ہوتے ہیں، خروج کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، کس وجہ سے وہ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمام اداکاران امام حسین کے سامنے تسلیت عرض کرتے ہیں، اور مسئلے جمکران نے امام زمانہ کے حضور کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس سے نیک ہدف اور مقصد کے آگے مجھے بھی موقع دیا تاکہ میں اس سوال میں شامل ہو سکوں۔ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام، اب ویسے تھوڑا کہ پیچھے سے دیکھیں تو رسول اللہ کو گزرے ہوئے صرف 50 سال ہی ہیں۔ اس 50 سالوں میں اس حکومت اسلامی کا یہ حال ہو گیا کہ لوگوں نے یزید جیسے فاسق اور فاجر انسان کو تخت پر بٹھا دیا اور اس کو امیر المومنین کہنے لگ پڑے۔ بے شک، یعنی جس طرح مولا حسین نے بھی کہا کہ اگر یزید جیسا انسان خلیفہ مسلمین بن جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام کو خدا، بالکل ایسے ہی، اسلام کے اوپر فاتح پڑھ دینی چاہیے، بالکل ایسے ہی۔ اور مولا کو بھی جب مجبور کر کے انہوں نے دربار میں بلایا، ولید جو اس وقت والی مدینہ تھا یزید کی طرف سے، تو اس نے بھی امام حسین سے یہی مطالبہ کیا۔ تو اس وقت کہتے اس محفل میں مروان بھی موجود تھا، اور اس نے مولا حسین کے دربار میں آنے سے پہلے ولید کو کہا تھا، جب ولید کو نامہ ملا یزید کی طرف سے کہ تم عبداللہ ابن زبیر کا بھی نام لکھا ہوا تھا، امام حسین کا بھی نام لکھا ہوا تھا، کہ تم امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر ان کا سر تن سے جدا کر دیں۔ مروان نے امام حسین کے آنے سے پہلے یہ بات کر دی کہ اگر امام حسین آ گئے اور ان نے بیعت قبول نہیں کی تو تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو مدینے سے باہر نہیں جانے دینا، تم نے ان کو ادھر آتے ساتھ ہی اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ان کا ساتھ تن سے جدا کر دو۔ حسین کو بلاتے ہیں، امام حسین اپنی اسی درایت کے ساتھ بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو باہر کھڑا کرتے ہیں، صحیح خود اکیلے چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر آواز میری بلند ہوئی، میں نے تکبیر پڑھی تو تم لوگ اندر آ جانا۔ امام حسین اندر جاتے ہیں، یہ ان سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کا جو سوال تھا نا کہ مقصد حسین ہدف کیا تھا، مقصد کیا؟ سب سے دیکھیں اسلام کے لیے انتہائی عبرت والی اور وہ کیا کہتے ہیں فاتحہ پڑھ دینے والی بات تھی کہ یزید جیسا انسان کہ جو امام حسین نے جو اس وقت ولید کو بات کی تھی کہ یزید کون ہے، تم کس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو، اللہ کس سے مانگ رہے ہو، وہ کون ہے اور کس کے لیے مانگ رہے ہو، اس کے لیے پھر انہوں نے تعارف کروایا کہ انا اہل بیت النبوہ، بالکل اہل بیت النبوہ، بالکل صحیح، معدن رسالت، ہم رسالت کی کان ہے، سرچشمہ ہے اس کے رسالت کے، ہماری رسالت کی ہی وجہ سے حتیٰ کہ دوسرے انبیاء جتنے بھی ہیں ان کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک انہوں نے میرے نانا نبی کی رسالت کا اقرار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف الملائکہ، اور ہمارے گھر تو ملائکہ کا آنا جانا ہے، رفت و برگشت ہے، محل الرحمہ، اللہ ہمارا گھر خدا کی رحمت کا مرکز ہے۔ بے شک دنیا کو اس وقت شروع سے لے کر کائنات کی تخلیق سے لے کر ابھی تک اور بعد میں بھی جو کچھ مل رہا ہے وہ سارے کا سارا اہل بیت کے توسط سے مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اور خلق کے درمیان جو واسطہ فیض ہے وہ محمد آل محمد ہیں۔ سبحان، انہوں نے تو اپنا یہ کہ اس جیسے انسان کامل سے، اس جیسی ہستی سے، اس جیسے حجت خدا سے جو کہ آل کساب میں سے ایک آخری نشانی تھی جن کو مدینے میں سارے لوگ جانتے تھے، سارے احترام بھی کرتے تھے، ان سے تم کن کا مانگ رہے ہو؟ ان کے بارے میں پھر فرماتے ہو یزید رجل فاسق، یزید تو ایک مرد فاسق ہے، وشارب الخمر، وہ تو ہمیشہ کا شرابی ہے۔ اس طرح کا انسان جب تخت پر بیٹھے اور خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ کرنے والا ہو جائے تو پھر واقعی اس جگہ سے ایک حسین ہی اٹھتا ہے کہ جو اسلام کو نئی زندگی بھی بخشتا ہے اور اسلام کا جو ہدف ہے اس کو اس تک لے جاتا ہے۔ اسلام کا ہدف صرف یہ تو نہیں کہ انسان صرف راہ خدا میں شہید ہو جائے یا پھر خالی حکومت لے جائے، نہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو ہدف ہے تمام مخلوق انسان کو وہ جو ہدف خلقت ہے کہ انسان کمال تک پہنچے، وہ کمال جس کو اللہ چاہتا ہے، اس کمال تک پہنچانے کے لیے یہی رہنما کی ضرورت ہے۔ وہ رہنما کون تھا اس وقت؟ امام حسین تھے۔ اور یزید کیا کر رہا تھا؟ وہ شریعت خدا، شریعت محمدی کو، دین خدا کو، اس کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، محرم نہ محرم کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس طرح کا بندہ اگر خلیفہ بن جائے تو پھر امام حسین کو نکلنا پڑتا ہے، اپنا خون دینا پڑتا ہے، اور اس خون کے ذریعے سے ہی اسلام زندہ ہوا ہے۔ اور شعر پڑھتے بھی نہیں ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ابھی دیکھیں 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو آہستہ آہستہ یعنی صفحہ بہ صفحہ امام حسین کے ہدف کا بھی پتہ چل رہا ہے اور ان کے مقصد کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ امام حسین کا ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ مثلا اس وقت دیکھیں، ظاہری طور پہ دیکھیں تو لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حاجی بھی تھے، حج بھی بہت زیادہ کر رہے تھے، مسجدیں بھی آباد تھیں، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ صحیح بات، مسئلہ اس میں تھا کہ جو اساس اسلام تھی، حج ہو رہا تھا، روح حج کوئی نہیں تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن مسجد کی جو نماز کی اصل روح ہوتی ہے، جو نماز الصلاۃ معراج المومن ہے، وہاں تک نہیں سی جا رہی، ظاہری صرف اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور اگر روح کعبہ جو کہ حجت خدا ہوتی ہے وہ ہی نہ رہے تو واقعی وہ پتھروں کا ایک گھر بن جاتا ہے۔ اور یہ ہدف اور مقصد، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان امام حسین کے وہ سارے اہداف کو پڑھے کہ امام حسین نے صرف مدینہ اس لیے نہیں تھا چھوڑا، پتہ بھی تھا کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ پتہ تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، یا بعض کہتے ہیں کہ فقط شاید حکومت لینے کے لیے تھا، نہ ہی یہ بات مکمل غلط ہے، حکومت لینے کے لیے تھا لیکن اس طرح حکومت لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایسی حکومت اسلامی جس کا نکلتے وقت کہا تھا کہ میں اس لیے خروج کر، نہ میں کسی شر کے لیے، نہ میں کسی فساد
فساد کے لیے، نہ میں کسی اور دنیاوی لالچ کے لیے، بلکہ میں اس لیے مدینے سے کوچ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد رسول خدا کی جو ہے اس سیرت کو بھی زندہ کروں اور اپنے باپ کی سیرت پر چلتا ہوا اس مقصد و حد تک لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں، نہ کہ صرف مثلا خود ہی شہید ہو جانا اس راستے میں یا خالی حکومت حاصل کر لینا نہیں ہے، حکومت حاصل کر کے لوگوں کو اصل اسلامی ہدف تک لے کر جانا، یہ سارے کا سارا ان کا مثلا ایک ہدف، ایک مقصد۔ تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، جی کیونکہ مقصد کی جب بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارے بہت سے لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ حکومت کے لیے تو جا رہے ہیں، ظاہری حکومت ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کا تھا کہ مثلا حکومت کے لیے گئے، حکومت ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو واپس آ گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام علیہ السلام مقصد لے کر گئے تھے، ہدف لے کر گئے تھے، اور کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام جو جا رہے ہیں وہ قربانی دینے جا رہے ہیں، وہ صرف شہید ہونے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ نظریہ یہی ہے، کیونکہ آج ہم مقصد بیان کر رہے ہیں، ہدف بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ چیز واضح کر دینی چاہیے، ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ مقصد صرف شہید ہونا یا قربانی دینا نہیں تھا، مقصد ان کا بالا تھا، اس سے بھی زیادہ بالا تھا۔ بالکل، نہ صرف قربانی دینا، شہید ہونا یا خالی حکومت لے لینا یہ نہیں تھا، کیونکہ حکومت لے کر ہو سکتا چند دیر کرنے کے بعد ختم، نہ، ہدف ایسا تھا کہ جو خود انسانیت کے اندر جو خلقت خدا نے یعنی انسان کو جو خلق کیا اس کا کیا مقصد تھا، اس مقصد تک لے کے جانے کے لیے رسول خدا نے اتنی 23 سال تک محنت کی اور اسلام کو کامل کیا، پھر اسلام کے تحفظ کے لیے خدا نے وہ آیا اکمال کے ذریعے سے وہ غدیر کا میدان کے ذریعے سے ولایت کا اعلان ہوگا، وہ سارا کچھ تکمیل ہو گیا، لیکن اس ہدف اور مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے خروج کر کے لوگوں کے سامنے جس طرح صلح امام حسن نے حاکم شام کے چہرے کو بے نقاب کیا تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے ہدف نے، ان کے مقصد نے یزید کے اصلی چہرے کو سامنے کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ معاویہ کا جب دور تھا تو یہ مصلحت سے کام چلاتا رہتا تھا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس کی صلح تھی، اور بعد میں امام حسین بھی اس کے ساتھ اسی طرح سلسلہ ان کا رہا، لیکن جب یزید حاکم بنا اور اس نے جب حلال محمد کو حرام محمد اور حرام محمد کو حلال محمد کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت کیونکہ بانی شریعت کا بیٹا تھا حسین، ان کا فرض بنتا تھا نکلیں اور نہ صرف شہادت کے لیے اور نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اس سے بالا تر ہو کر کہ انسانیت کے اندر اپنی شہادت کے ذریعے سے بھی اور اپنی اسلامی حکومت کی خواہش کے لیے وہ حرارت لوگوں کے دلوں میں جائے گزین کر جائے کہ کل کو آج نہیں تو کل کو اسی حرارت کے ذریعے سے انسان اس ہدف تک پہنچے، جیسے رسول خدا کی بڑی مشہور و معروف حدیث بھی ہے، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، یعنی مولا حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں ایسی تپش ہے، ایسی حرارت ہے کہ جو نہ کبھی خاموش ہوگی نہ کبھی ٹھنڈی ہوگی۔ دیکھیں ابھی حکومت اسلامی جو ایران اتنے عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جس کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوا، انہوں نے یہ سارے کا سارا نظریہ کدھر سے لیا؟ وہی مقصد امام حسین کا، وہ ہدف امام حسین کا۔ بلکہ اگر مختصر سا میں ایک دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو چونکہ جمکران میں ہم تشریف ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت اسلامی ہے یہ امام زمانہ کے ظہور، امام زمانہ کی حکومت کی ایک تجلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی پوری دنیا میں کائنات پوری میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہوگی جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ جو ولایت محمد آل محمد پر بنی ہو اور جو واقعی ایک ایسی شیعہ حکومت ہوئی ہو جو طول تاریخ میں اتنا عرصہ تک چلی۔ یہ سارے کا سارا کدھر سے امام خمینی کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ آپ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں ہرچ داریم از مہر و سفر داریم، ہمارے پاس مہر، یہ سارے کا سارا کدھر سے لیا؟ وہی ہدف، وہی مقصد امام حسین ادھر سے لیا۔ اگرچہ امام حسین ظاہری طور پر ان کی شہادت ہوئی لیکن اس شہادت اور ان کے ہدف اور ان کے مقاصد جو انسان آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ سبحان اللہ اس کو مثلا سمجھ آتی جا رہی ہے اور وہ اس کے اوپر پیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو انسان دیکھ لے کائنات میں امام حسین کا تعلق کسی ایک مذہب و ملت، کسی ایک قوم و قبیلے سے نہیں ہے بلکہ دنیا کا ہر مکتب، سنی بھی مولا حسین کا ذکر منا رہے ہیں، شیعہ بھی منا رہے ہیں،
عیسائی بھی مناتے ہیں، ہندو، سکھ، یہودی، ہر کوئی مثلا امام حسین کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین کا مقصد اور ہدف نیک تھا. مقصد اور ہدف یہ تھا کہ انسان کو اس مقصد تک لے جائے جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، نہ صرف حکومت ظاہری لے لینا یا خالی شہید ہو جانا، یہ ہدف اور یہ مقصد اس طرح نہیں تھا. لیکن اگر ہم آج دیکھیں کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، میں اوورال بات کر رہا ہوں، کسی خاص بات نہیں کر رہا، دیکھتے ہیں کہ آیا اس مقصد اور ہدف پہ ہم عمل کر رہے ہیں، سیرت پہ عمل کر، کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد اور اپنے باپ امام مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو بھی اجاگر کرنا ہے، اس پر عمل کروانا ہے. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مومنین میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ تمام رات وہ سینہ زنی کر رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، تمام چیزیں جاری ہیں، لیکن نماز کے لیے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح کے ٹائم نماز کے لیے نہیں اٹھتے. یہ سیرت تو نہیں تھی امام کی. امام جس ہدف کو لے کے چلے ہیں اس ہدف پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بعض مومنین جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے. اس حوالے سے اگر کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو. جی نا، بالکل یہ تو ہے، کیونکہ امام حسین کا ہدف اور مقصد دیکھیں بڑی مشہور و معروف سی بات بھی ہے اور ایک خلاصہ کلام بھی ہے کہ عزاداری کے بغیر عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور عبادت کے بغیر عزاداری کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کبھی بھی عبادت کی بنا پر ہماری محبت کو نہ چھوڑنا اور کبھی بھی ہماری محبت کی بنا پر عبادت کو نہ چھوڑنا، یہ دونوں ہو ہی نہیں سکتا. امام سجاد علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی عزادار تھا اور سب سے بڑا عزادار بھی اور سب سے بڑا زین العابدین سید الساجدین بھی. یہ نہیں ہو سکتا. مولا حسین نے دیکھیں سعید ابن عبداللہ، انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے جب وہ نماز کا وقت آ گیا اور امام حسین نے جب نماز پڑھی اور اس وقت پڑھی جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور اس وقت انہوں نے نماز کے بارے میں مولا حسین کو بتایا. نماز کا وقت تھا، کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو گیا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو امام اس کو دعا دی کہ آپ نے نماز کا وقت یاد کرایا، آپ نمازیوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو نمازیوں میں شامل کریں. اور حضرت سعید بن ابن عبداللہ یہ امام حسین جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے اور جتنے بھی تیر آتے تھے وہ اپنے سینے پہ لے گئے، لیکن کہا کہ نماز امام کی مکمل ہو گئی اور نماز انہوں نے پڑھی. اب ان میں سے عام کو بندہ ہوتا تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، کیسے خشک مقدسی ہو وہ کہے کہ تیر لگتے ہیں تو لے چلیں آخر میں 2 رکعت امام کے پیچھے تو پڑھ دو. انہوں نے کہا نہیں، امام نماز پڑھ لے تو ان کے سامنے میں سینہ سفر ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا. اور کہتے ہیں ان کو جو تیر لگتے تھے وہ تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے اور ہر ایک تیر کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک قوی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. اور جناب سعید سلام اللہ علیہ نے اپنے سینے پر کتنے زیادہ تیر کھائے اور امام حسین نے جب نماز ختم کر لی، امام نے ان کو گود میں لیا تو پھر انہوں کا بڑا پیارا مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آیا میں نے وفا کر دی؟ تو امام حسین نے کہا ہاں آپ نے ایسی وفا کی ہے کہ دنیا یاد رکھے گی. اور کیوں اس طرح ہوا؟ ایک تو ان کو بھی نماز کا دیکھیں، اس حالت جنگ میں مولا حسین کی نماز نہیں چھوٹی، نہ ہی ان کے کسی اصحاب کی چھوٹی ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے جو اصحاب تھے جنہوں نے اپنے بدن کے اوپر تیر کھائے اور یہ منظور کر لیا کہ ہم لوگ شہید ہو جائیں گے لیکن امام کی نماز مکمل ہوگی. اس وقت کسی عزادار کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہتے بھی ہیں سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ کا بھی قول ہے کہ بلکہ ماتمیوں کو، سینہ زنوں کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے سینہ زنی کریں، جو ہی نماز کا وقت ہو اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے ماتمداری کو، سینہ زنی کو روک دیں اور نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی تھی اور نماز ابھی زندہ ہے. اور ہمارے ہاں بعض علاقوں میں ٹھیک آپ کی بات، بعض جگہوں پہ تھوڑا سا لوگ سستی کرتے ہیں لیکن بعض جگہوں پہ واقعہ نہیں ظہر اثر کا ٹائم ہوتا ہے عاشورہ والے دن، تقریباً جگہوں جگہوں پر مصلی عبادت بچھایا جاتا ہے اور نماز کو پڑھا جاتا ہے. مولا حسین کی تھی، حتیٰ کہ آپ نے دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی کہتی ہیں کہ شام غریباں بھی وہ اتنے مصائب وغیرہ سارے برداشت کرنے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ میری نمازیں، حتیٰ کہ نماز شب قضا نہیں. اور مولا حسین نے بی بی کو الوداع یعنی جاتے ہوئے کہا تھا کہ اے زینب بہن مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. یعنی یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، نماز واجب تو نماز واجب رہے گی، وہ ان کی نماز
جو شب ہے، جو مستحب نماز ہے، وہ امام سجاد کہتے ہیں کہ میری پھپھی کی نماز گھوڑے کی، ایس کی، اونٹ کی جو ہے پشت پر بھی قضا نہیں ہوئی، کسی حالت میں نماز قضا نہیں کی۔ تو جب ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تندی کرے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز پڑھانے کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے میرے خدا میں کس طرح لوگوں کو آپ کی طرف راغب کروں، تو خدا نے کہا تھا ان کو میری نعمتیں بتاؤ تاکہ وہ میرا شکر ادا کریں۔ تو نمازی بنانے کے لیے بھی ایک تو تربیت کا فقدان ہے کہ اگر انسان نماز نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کے بچے اپنے والدین کو بے نمازی دیکھیں، کیوں پھر بچے سیکھتے ہیں بڑوں، بالکل ایسے۔ اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر میں ان چیزوں کو پیادہ کریں، اور اس کے بعد یہ جو کیا اپنے جتنی بھی خدا کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں یہ ان کا ذکر کریں کہ دیکھیں خدا کی ذات جو ہے صبح فقط 2 رکعت نماز ہوتی ہے فجر کی، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے قضا ہو جائے تو کبھی اس طرح ہوا ہے کہ گائے نے دودھ دینا چھوڑ دیا اور کس بندے نے نماز قضا کی تو ہم نہ دیں، یا گندم وغیرہ کسان نے آٹا یا خدا نے وہ چیزیں ساری کی ساری معطل کر دی، نہیں وہ دے رہی ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اتنا ایک وجود دی ہے، آنکھیں دی، ایک سانس 1 منٹ میں ہم نہ جانے کتنی دفعہ لیتے ہیں، بالکل ایسے، اور جس مراحل سے گزر کر انسان یہ سانس لیتا ہے، پھر یہ آکسیجن ہے سارے کا سارا کس طرح فلٹر ہو کے آپ تک آتی ہے، یہ اگر اس چیز کو انسان ذہن میں رکھ کے تو جب دیکھے گا کہ میں نے اس خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، تو خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ نماز ہے، اور وہ نماز جو اہل بیت کی نماز ہے وہ تو کیا کہنے ہیں، اور پھر امام حسین نے نماز کے لیے جو قربانی دی، یہ اگر عزادار کے دل میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو، یعنی نماز بھی ہو اور عزاداری بھی اہل بیت ساتھ ہو، دونوں پھر اس نماز کی معرفت وہ عروج پہ پہنچ جائے گی، کیونکہ ولایت اہل بیت کے بغیر تو نماز ممکن ہی، اس طرح وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، جس طرح مثلا پھر قربانی دی ہے نماز کے لیے، مولا حسین کا سر سجدے میں کاٹا گیا تھا، سجدے میں مولا حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور نماز میں جو سب سے اہم اور پاکیزہ اور برتر رکن ہے وہ سجدہ ہے، مولا حسین کو سجدے میں شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھ رہے ہیں رسول خدا کو نمازوں کا دیکھ لیں، رسول خدا نماز اتنی زیادہ پڑھتے تھے کہ خدا کی ذات نے کہا یا ایھا المزمل۔ پہلا ہمارا کالر ساتھ ہے، پہلے کالر سن لیتے جی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم ہے جی۔ سب سے پہلے آپ کو قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شہدائے کربلا کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ مولانا صاحب بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں، صرف 2-3 اشعار کی اگر اجازت ہو تو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جی، بسم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ کربلا میں صبر جیتا یہ بتانے کے لیے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کربلا میں صبر جیتا یہ بتانے کے لیے، ماتم سرور رہے گا ہر زمانے کے لیے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے، ہر بشر کے واسطے نسلی طہارت شرط ہے، پرچم عباس کے سائے تک آنے کے لیے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی۔ ان کی نسلیں جل رہی ہیں ماتم شبیر سے، واہ واہ، ان کی نسلیں جل رہی ہیں ماتم شبیر سے، آئے تھے جو فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے، نعرہ حیدری۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ حرم میں موجود ہیں، جمکران موجود، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے جذبات تھا جی، بالکل۔ دیکھیے یہ ویسے ہے جیسے امام خمینی نے بھی کہا تھا
کہ جو عزاداریاں سنتی طریقے سے پہلے قدیم سے ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو ویسے ہی رکھیں. بالکل ایسے. کیونکہ لوگ اہل بیت کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اہل بیت کے نام پر جانساری کا کام کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر آ کے عزاداریاں اور ماتمداریاں مجالس یہ سارے کا سارا سلسلہ اہل بیت کے نام کی وجہ سے ہے. تو جس طرح انہوں نے کہا قدیم میں ماتمداریاں ہوتی تھی، جلوس ہوتے تھے، علم تعزیے وغیرہ نکالے جاتے تھے، بالکل ان کو ویسے ہی جاری رکھیں اور یہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. کیونکہ خود دیکھ لیں 1500 سال گزر جانے کے بعد نہ جانے کتنی پابندیاں لگی عزاداروں پہ، عزاداری پہ. اور میں بیچ میں ایک بریکٹ میں بات بھی کرنا چاہوں گا کہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا بلکہ عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا. بالکل اس میں کوئی یعنی کبھی کسی خاص طور پہ مکتب اہل تشیع کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں اس وجہ سے عزاداری بچی ہے. نہ بابا، بلکہ عزاداری کی وجہ سے ہم بچے اور ہماری قدر و قیمت، ہماری ویلیو ہے بھی عزاداری کی وجہ سے ہے. یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو لوگوں کے اندر جذبہ، لوگوں کے اندر اثار، لوگوں میں یہ سلسلہ ہونا ہی نہیں تھا. اور اہل بیت کا نام ہی ایسا ہے کہ لوگ اہل بیت کے نام پر دیکھیں آپ ہمارے ملک میں بھی باہر آگے پیچھے بھی آج سے کہہ لیں کوئی 20-25 سال پہلے صرف ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا جس پہ صرف شام غریبہ کی مجلس لگتی. بالکل ایسے. اس کے علاوہ نہیں تھی ہوتی. اس وقت ابھی کیا ہے وہ ہمارا یونیورسٹی کا ایک ٹیچر جو پچھلے دنوں میں 100% جھوٹ بول کے کہہ رہا تھا کہ تشیع جو ہے وہ ختم ہونے کے نزدیک ہے. حالانکہ در حقیقت تشیع پہلے اتنی نہیں تھی، ابھی تو صدی ہی تشیع کی ہے. ابھی اس وقت دشمن اس وقت کا یزید کس سے ڈر رہا ہے؟ صرف مکتب تشیع سے ڈر رہا ہے. لبنان میں کون ہے، ایران میں کون ہے، عراق میں کون ہے، پاکستان میں بھی اگر ڈر رہے ہیں، ہندوستان میں، ملک جہاں جہاں دنیا میں تشیع ہے صرف وقت کا یزید اسی تشیع سے ڈرتا ہے. حالانکہ دیکھ لیجئے کہ پوری کائنات میں جتنے پرامن جلوس ماتمداروں کے، عزاداروں کے اور یہ ہماری مجالس عزا کے سلسلے میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ پرامن ہے. دنیا میں اور کوئی بتا دیں کہ جی فلاں پرامن چیز ہو. دنیا میں دیکھیں کوشش، دشمن کی کوشش یہی ہے محرم آنے سے پہلے اور محرم کے درمیان میں کوشش یہی کہ شبہات ڈالتے ہیں، شبہات بھی ڈالتے ہیں، جلوس بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجالس بند کرنے کی، FIR درج ہو رہے ہیں. لیکن یہ عزاداری ایسی عزاداری ہے کہ دشمن کے پوری دنیا بھی کوشش کر لے، کم بھی نہیں ہو سکتی اور بند بھی نہیں ہو سکتی. وہی جس طرح شروع میں بیان بھی کی حدیث کے ان لقتل الحسین حرارتاً، یہ ایسی حرارت ہے مولا حسین کی شہادت فی قلوب المومنین. اور اس سے پہلے ایک اور رسول خدا کی حدیث ہے کہ ان للحسین فی بطون المؤمنین معرفۃ مکنونۃ، کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں مولا حسین کی معرفت کو پنہان کر دیا. یعنی ان کے خمیر میں مولا حسین کی محبت کو اجیر کر کے رکھ دیا ہوا کہ مکس ہے کہ جو ہی ایام اذا شروع ہوتے ہیں جو مومن ہے جس دل کی بستی میں حسین بستا ہے وہ فوراً منقلب ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگل. جی حکم کریں. جی میں مولا امام مہدی عارض زمان سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور بی بی اور امام آئمہ. جی آپ کی آواز ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا تاکہ آپ کی آواز صاف ہو. ہلو جی آواز آ رہی ہے. جی بسم اللہ. میں چاہ رہا ہوں میں اپنے بیٹوں کے لیے، جی اپنے تمام بیٹوں کے لیے، اپنے تمام فیملی کے لیے مولا پنسن پاک میرے بچوں کو منائے اور ان کے راست چلے میرے بیٹے. یہ بی بی پاک سے میں دعا کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ عمران صاحب کال کر رہے تھے. آج شب جمعہ بھی ہے، کال کریں، دعا کے لیے کال کریں. سادات موجود ہیں، سید موجود ہیں. انشاءاللہ سادات کی جو دعا ہے اور وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے انشاءاللہ.
آج شب جمعہ بھی ہے تو اسی حوالے سے کال کریں, دعا کے لیے کال کریں, کچھ سنانا چاہتے ہیں, کچھ اپنے جو چونکہ ایام عزا ہے جو کچھ سنائیں, بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنا نام درج کریں. ہمارا جو نمبر ہے آپ کسی کو موجود ہے, انشاءاللہ کال کرتے رہیے گا, ہم موضوع انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو انشاءاللہ. تو جس طرح سے نے بتایا کہ یہ جو عزاداری ہے وہ بہت ہی ایک ہدف کے ذریعے, اور مولانا جس ہدف کے لے کے چلا ہے اور آج ہمیں انشاءاللہ اس ہدف پر لے کے جانا چاہیے. اب تھوڑا سا جی آپ موجود ہیں, آپ دعا کر دیں گے بچوں کے خدا بحق سید الشہداء کے مولا حسین کے صدقے اور ان کے اصحاب کے صدقے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے اور مولا حسین کے شہزادہ علی اکبر کے صدقے خدا ان کے بچوں کی جو بھی مشکلات و پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے, اور جتنے بھی مومنین و مومنات سامعین تشریف ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں, خدا ان کی حاجات کو بحق سید الشہداء کے قبول و منظور فرمائے, بحق محمد و آل محمد میں. ایک اور کالر جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں مسز حسین لندن سے بول رہی ہوں. جی میری طرف سے, میرے تمام مضمونین کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, بیوی کی خدمت میں پوچھا دینا چاہتی ہوں. دعا گو ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ ابھی ہم جمکران میں موجود ہیں, مسجد جمکران. دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پریشان ہیں میں سب کی طرف سے, یہاں کے ماحول بہت خراب ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صدقے میں شفاعت کے عطا ہو, اور ہمیں بھی زیارت بیوی کی نصیب ہو. بس یہ کہنا تھا. آپ کو سلامت رہیں, آپ لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں. آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں, اور ہم آپ کی وجہ سے ہم آپ کی زیارت بھی ہماری ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. بس دعا میں یاد رکھیے ہمیشہ. بہت بہت شکریہ. دعا میں جس طرح ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو چلیں ایک میرے ذہن میں بات آ گئی کہ پریشانیوں کے تمام مشکلات و پریشانیوں کا جو ہمارے اکثر عرفاء, علماء, فقہاء 2-3 ایسے توسل ہیں وہ کرتے رہے ہیں. ایک کال لے لیں اس کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب, کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کرولنگ انگلینڈ سے. جی جی بسم اللہ. جی میں نے پرتا پیش کرتی ہوں امام زمانہ ہے بسم اللہ. محرم کے تمام شہداء کا, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ان کو, مولانا صاحب کے, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. تمام مرحوم کے لیے دعا کرنی ہے. جی جی, اور میرے لیے, میرے بیٹے کے بھائی کے لیے. حتماً جب مولانا صاحب موجود ہیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کریں. کینسر کی مریض ہوں. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ماشاءاللہ کال کر آپ جو بتا رہے تھے آخر پہ اگر ٹائم کا تو آپ کو پتہ ہے, آخر میں یہ چیزیں بتا دیں یا ابھی آخر میں بتا دیں تاکہ چلے آخر میں تھوڑا ٹائم رہتا ہو نا, کچھ توسلات ہیں لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ وہ مثلا اپنی مشکل پریشانی خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کے ذریعے سے جائیں گے. ایک اور کالر لے لیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دوں تاکہ ہماری آواز آپ کو پہلے آ جائے. جی جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی جی آپ بولیں, آپ آواز سن رہے ہیں آپ کی. جی میں بولتا دیتی ہوں پیارے نبی پاک, پنجتن پاک اور تمام عالم مسلم زمانہ کو بھی پوچھا دیتی ہوں, تمام مومنین و مومنات اور آپ کو بھی, اور مولانا کو بہت بہت پوچھا پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور میں اپنی بچوں کی صحت کے لیے دعا کیجیے, میرے بچوں کے لیے جو بھی حتماً انشاءاللہ سب دیکھ پا دے. اور میں ایک نوع پڑھنا چاہ رہی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد تیرا باتو تیرا باتو کے بچھاؤ, کوئی یہاں سے سر پوچھاؤ, کوئی کاتر سما لاؤ, کوئی بیٹی رکھ جاؤ, آؤ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
میرا کام سدا آباد رہے، دل ماں بہنوں کا شاد رہے، سبحان اللہ میرا نال سدا آباد رہے، دل ماں بہنوں کا شاد رہے، کیونکہ جگ جگ یہ اولاد رہے، میرے من کی پوری مراد رہے، کوئی ناد عتی دوہراؤ، کوئی شاخ سنانی لاؤ، آؤ اکبر تیرا باندھو، آؤ اکبر تیرا باندھو، کوئی سمرا کو پیغام دے دو، اکبر کی بہن تم شاد رہو، آنے کی فکر ہو تو آؤ اور دیکھ لے جاؤ، لگ جاؤ گڑ بلند کا اٹھاؤ، آؤ اکبر تیرا باندھو، آؤ اکبر تیرا باندھو، ناگاہ یہ دی آتف نے صدا لے ظلم ہوا امی لیلا، ناگاہ یہ آتف نے دی صدا لے ظلم ہوا امی لیلا، بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے نیزہ ارمان تھا جس کی شادی کا، انشاءاللہ خدا قبول کرے ماشاءاللہ اس کے نیزہ ارمان تھا جس کی شادی کا، اکبر کو کفن پہناؤ، زخموں سے کاٹ چھڑاؤ، بہت بہت شکریہ آپ کا فرمانے والے، بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ، خدا انشاءاللہ قبول کرے آپ کی تمام انشاءاللہ جو آپ فرصت دے رہے ہیں آپ سب قبول کریں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ بہت شارٹ میں سنائیں، 2 بند سنائیں سے زیادہ نہ سنائیں کریں اگر آپ سنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ شب جمعہ ہے، دعا کے لیے کال کریں، موجود ہیں ہم یہاں انشاءاللہ جمکران کی مسجد۔ ایک اور کالر کو لیتے ہیں جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہلو جی جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آج مولانا بہت عمدہ تقریر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ماہ محرم کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور آج حضرت قاسم کی 7 محرم ہے، جی جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم لوگ بس دعا کریے یہ بیماری جلدی جائے تاکہ ہم لوگ کھل کے بیٹھے اپنے مولا کا ذکر کریں۔ میرے گھر میں ہر سال مجلس ہوتی تھی، پورے 10 دن ہوتی تھی، لیکن ہم اکیلے خود کرتے ہیں بات، اپنے مولا کو پرسہ دیتے روتے، کیا کر سکتے کچھ نہیں۔ بہرحال اتنی اچھی بتائے میرے مولا کو، بیوی کو سلام اور آپ لوگوں کو بہت سلام، اور ہمارے حق میں بچوں کے حق میں دعا کریے گا، مرحوم کے حق میں انشاءاللہ ضرور جی ضرور، بہت شکریہ تھینک یو جی۔ ایک اور کالر چونکہ دیکھیں ابھی ہم حرم میں موجود ہیں، اس وجہ سے جمکران میں موجود ہیں، شب شہادت کی رات میں لوگوں کے چلے ایام عزا ہیں جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی تو ناظرین کرام ہمارا کیونکہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، وقت ختم تھا، اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے جو آپ دعا فرما رہے تھے انشاءاللہ۔ پھر آپ کے مخالف دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان سید مشرف آباد مجھ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔